السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین، آج کی ملاقات میں پارہ نمبر 23 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 32 تک بات ہو چکی تھی، اب آگے سورہ یاسین کی ہی جو آیات ہیں آیت نمبر 33 سے بات شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 33 سے لے کر 46 تک اللہ نے اپنی قدرت کے کچھ دلائل ذکر کیے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کرتا ہے، پھر اس سے غلے اور اناج اگاتا ہے۔ پھر رات اور دن کا سسٹم اللہ نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے رات دن میں داخل نہیں ہو سکتی اور دن کا حصہ رات میں داخل نہیں ہو سکتا، دونوں اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں جیسا اللہ نے ان کا سسٹم بنایا ہے۔ سورج اور چاند کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے کہ سورج اور چاند اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے حساب سے چل رہے ہیں اور کوئی کسی سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور کوئی اللہ کے نظام میں بذات خود خلل پیدا نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 51 سے 53 میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سارے مردے اپنے رب کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس کس نے ہم کو ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا، هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، آواز آئے گی کہ یہی وہ وعدہ ہے، یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور رسولوں نے جسے سچ کر دکھایا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، ایک آواز میں سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور جمع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ نے ذکر کیا کہ جب انسان کے اعضاء، انسان کے جسم کے حصے خود اس کے خلاف گواہی دیں گے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، اللہ انسان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور انسان کا ہاتھ، انسان کے پیر، یہ انسان کے اعمال کے تعلق سے رب العزت کے سامنے گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 77 سے 83 تک میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ رب مردوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا اور اس تعلق سے ایک واقعہ ہے، یہ آپ آیت نمبر 77 سے 83 میں دیکھ سکتے ہیں۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے کہ یہ انسان تعجب کرتا ہے کہ کیسے گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو کہہ دیجئے کہ جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہاں پر سورہ یاسین مکمل ہوتی ہے، پھر سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی ابتدا میں اللہ نے ستاروں کی تخلیق کے مقاصد ذکر کیے ہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، کہ ہم نے ان ستاروں کو آسمان کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے اور شیطان کو جو بات اچکنے کی کوشش کرتا ہے اس کو مارنے کے لیے اور اس سے حفاظت کے لیے ہم نے ان ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ اور ایک فائدہ، ایک مقصد جو اللہ نے 14ویں پارے میں بتایا کہ ستاروں کے ذریعے انسان اپنا راستہ طے کرتا ہے، اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ آیت نمبر 39 سے 74 میں جنت اور جہنم کے نظارے اللہ رب العالمین نے دکھائے ہیں کہ جنت کی کیا کیا نعمتیں ہیں اور پھر جہنم میں کس کس طریقے کی سزائیں ہیں، اللہ نے ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ نے کچھ انبیاء کرام کے تذکرے کیے ہیں، آیت نمبر 75 سے لے کر 148 تک، یعنی تقریباً 75 آیتوں میں اللہ نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بیٹے کو ذبح کرنے کا بیان، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، الیاس اور لوط علیہ السلام کا ذکر، یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کی بات اور اس کے پیچھے سبب کیا تھا اور کس طریقے سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ان ساری باتوں کا اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ پھر سورہ صاد سورہ نمبر 38 کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے کچھ اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا ہے، اور پھر آیت نمبر 17 سے لے کر 26 تک حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آنے والا ایک مقدمہ اور اس کے فیصلے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے بات بیان کی ہے۔ آیت نمبر 34 سے 40 تک
حضرت سلیمان علیہ السلام کے فتنے میں پڑ جانے کا تذکرہ کیا اور ان کی دعا بیان کی کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو، انک انت الوہاب، بے شک تو دینے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 41 سے 44 تک حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، ان کا صبر، ان کی دعا اور بیماری کے خاتمے کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی جانب سے ان کو بیماری لاحق ہوئی، سارے رشتہ دار جاننے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک بیوی صرف آپ کے ساتھ باقی رہ گئی، اور کس طریقے سے 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، دعا مانگتے رہے، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اللہ مجھے پریشانی لاحق ہے لیکن تو ہی رحم کرنے والا ہے، مجھے اس سے نجات دے دے، اور پھر اللہ نے کیسے نجات دیا اس بات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 71 سے 88 تک، یعنی تقریباً 18 آیتوں میں اللہ نے ابلیس کی نافرمانی، اس کا جنت سے نکالا جانا، اس کی قسم اور اس کے عہد و پیمان کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کر دیا اور اللہ نے اسے پھر مردود قرار دے دیا، پھر اس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں ان تمام لوگوں کو گمراہ ضرور کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، چنندہ بندے ہوں گے، جن کے اندر اخلاص ہوگا، وہی میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ورنہ تیرے اکثر بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا اور تو اپنے اکثر بندوں کو گمراہ پائے گا۔ یہاں پر سورہ صاد مکمل ہوتی ہے، پھر سورۃ الزمر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نمبر 39 میں اللہ نے آیت نمبر 2 اور 3 میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا، ولی بنا لیا، تو وہ یہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ جھوٹ اور غلط بات ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اور قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، لہٰذا علم حاصل کرو اور علم حاصل کرنے کے راستے پر نکل پڑو، اس لیے کہ علم حاصل کرنا یہ فضل کی دلیل ہے، کمال کی دلیل ہے، اور جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ عالم کی فضیلت ہے، جانکار لوگوں کی فضیلت ہے، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کی بہت ساری فضیلت ہے اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اسی لیے ایک عالم اور ایک غیر عالم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو عقل مند ہو، جس کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 29 سے 31 میں موحد اور مشرک کی مثال ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قرآنًا عربيًّا غير ذي عوج لعلهم يتقون، کہ اللہ نے قرآن کو بطور مثال بھی ذکر کیا ہے، بطور مثال بھی نازل کیا، بہت ساری مثالیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں، کیوں؟ تاکہ صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھ میں بات آئے، مثالوں سے اگزامپل سے باتیں واضح ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اور یہ قرآن عربی زبان میں جس میں کوئی کجی نہیں ہے، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ پھر اللہ نے مثال بیان کی ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، کہ اللہ نے مثال بیان کی ایک ایسا آدمی ہے جس کے کئی پارٹنر ہیں اور وہ سارے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور ایک ایسا آدمی ہے جو صرف ایک آدمی کے پاس کام کرتا ہے، جس کا صرف ایک مالک ہے۔ هل يستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ آدمی جو صرف ایک معبود کی، سچے اور حقیقی معبود کی عبادت کرتا ہے، اور ایک وہ انسان، ایک وہ شخص جو کئی ساری جگہوں پر جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، سجدے کرتا ہے، مرادیں مانگتا ہے، اور بہت ساری منتیں کرتا ہے، اور الگ الگ لوگوں سے الگ الگ چیزوں کا سوال کرتا ہے، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کس میں ان کے لیے فائدہ ہے اور کس میں ان کے لیے نقصان ہے۔ پھر ایک اور عقیدہ اللہ نے بیان کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، آپ کی وفات نہیں ہوئی، اور آپ کی اس دنیاوی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انک میت و انہم میتون،
اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ کا بھی انتقال ہونے والا ہے، اور آپ کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور ان سارے لوگوں کو بھی چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، صحابہ کرام بھی اس کو سمجھتے تھے، اسی لیے صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی، اور آپ کو جہاں آپ کا انتقال ہوا وہیں پر آپ کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ تو ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ پارہ نمبر 23 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو عقائد کی اصلاح کرنے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے، اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے، اور اپنی زندگی کو سنوارنے اور بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔